اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کا یہ رکوع جاری ہے۔ پچھلے رکوع کے اختتام تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ شروع صورت کا آغاز اسی سے کیا گیا تھا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک واقعہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ گزری، تجلی طور کی حقیقت ہم آپ پر واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ مکے والوں پر یہاں کی تجلی قرآن حکیم کی جو نازل ہوئی ہے غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ان کو بات سمجھائی جا سکے۔ دنیا میں انبیاء علیہم السلام پر دو عظیم ترین کتابیں نازل کی گئی ہیں، ایک کتاب مقدس قرآن حکیم اور ایک جامع ترین کتاب تورات۔ بنی اسرائیل پر تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور کل انسانیت کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مقدس قرآن حکیم۔ باقی تو صحیفے ہیں یا کتابیں ہیں تو اسی تورات کا تتمہ ہے، اور پھر ان تینوں کی تعلیمات کا مجموعہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کی اصل حقیقی نوعیت بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔
اس کے بعد کہ جب ہم پہلی بستیوں کو تباہ و برباد کر چکے، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، پہلی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا، قوم عاد، قوم ثمود، نوح علیہ السلام کی قوم۔ ابھی انسانیت اس درجے پر نہیں پہنچی تھی کہ وہ اپنی اجتماعی طاقت سے ظلم اور کفر کے نظام کو ختم کر سکے۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے باوجود 950 سال کی دعوت اور جد و جہد کے کوئی ایسی طاقتور مضبوط جماعت نہیں بن سکی کہ جو ایمان والی جماعت کے ذریعے سے کفر کی اس طاقت کو توڑا جاتا۔ اس لیے وہاں قدرتی عذاب آیا، طوفان آیا، اور اس میں انسانیت کی بقا کے لیے، کیونکہ انسانیت کا ابھی ایک قسم کا بچپنا یا جوانی کی حالت تھی۔ اسی طرح قوم عاد و ثمود کے موقع پر بھی صالح اور ہود علیہ السلام کے پاس اتنی انسانی اجتماعیت اور طاقتور جماعت نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر سکتے، اس لیے اللہ نے قدرتی طور پر عذاب بھیج کر ان کو تباہ و برباد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے کتاب نازل کی، اور کتاب وہ مقدس دستاویز ہے، تحریر شدہ آئین اور دستور ہے کہ جس کی اساس پر انسانی جماعت ایسی منظم، مضبوط اور طاقتور بنائی جاتی ہے کہ جو اپنی اجتماعی طاقت سے، جہاد سے، طاقت اور قوت سے کفر اور ظلم کے نظام کو توڑے۔ تورات سے پہلے قومیں جو ہیں اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اہلکنا القرون الاولی، ان کو تو ہم نے ویسے تباہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے کتاب نازل کی اور اس کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ بصائر للناس، انسانیت کے لیے بصیرت افروز ہے، آنکھیں کھولنے والی ہیں۔ جو توجہ سے کتاب مقدس کو پڑھے گا تو عقل و شعور کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ انسانیت کے مسلمہ اصول ان کتابوں میں دیے گئے، مثلاً تورات کے 10 اصول جو قرآن میں بھی ہیں، پیچھے کئی دفعہ گزر چکے ہیں۔ اللہ کا شرک نہ کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، اولاد کو قتل مت کرو، پورا تولو، پورا ناپو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انسانی زندگی بسر کرنے کے مستحکم، مضبوط اور بصیرت افروز احکامات ہیں۔ انسانوں کی کوئی بھی جماعت جب اپنی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ ان احکامات پر عمل درآمد کرتی ہے، عزم اور ارادے سے اپنی عقل مضبوط بنا لیتی ہے، اپنا قلب مضبوط کر لیتی ہے، اپنے نفس کو ڈسپلن میں لے آتی ہے، اجتماعیت میں، تو وہ جماعت از خود سوسائٹی کی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں جد و جہد کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو اس نے انسانوں میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے پستی، غلامی کی حالت میں منظم کر کے ایسا تیار کر دینا کہ جیسے اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ راتوں رات فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، تو کوئی بنی اسرائیلی پیچھے نہیں رہا۔ یہ اجتماعی طاقت یا تنظیمی برکت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیلیوں میں آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار کیا، جان چھڑانے کا، ورنہ تو آدمی غلام ہوتا ہے
تو غلامی سے نکلنے کے لیے اس کی طبیعت نہیں چاہتی، ہمت جواب دے چکی ہوتی ہے۔ تو اس کتاب نے یہ جو نور اور ہدایت دیا گیا، اس نے ان کے اندر یہ جرأت پیدا کی کہ انہیں نکلنا ہے۔ حالانکہ کہہ دیا گیا تھا کہ انکم متبعون، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی طاقت اور قوت اور ان کی لیڈرشپ، قیادت ایسی تھی کہ جس نے بنی اسرائیلیوں کو ایک نقطے پر منظم کر دیا کہ ہمیں فرعون سے بہرحال نجات پانی ہے پہلے مرحلے میں، اور مصر میں اتنا ہی کافی تھا، کوئی تفصیلی احکامات تورات کے نازل نہیں ہوئے تھے۔ اب جب وہاں سے نجات دلا کر بنی اسرائیل کو دوسری طرف لے کر آئے ہیں، اس کے بعد تفصیلی احکامات، طور پہاڑ پر گئے اور وہاں سے لکھی ہوئی کتاب ملی۔ یہ اصول 10 یہ پہلے ہی بنیادی احکامات کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے تھے۔ یہی بات پیچھے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے بیان کی ہے۔ بنی اسرائیل میں 9 علامتیں وہ ہیں جو عذاب یکے بعد دیگر آیا ہے، لیکن احکامات جس کو طور پہاڑ پر اللہ نے 9 آیات کہا ہے، وہ احکام 10 ہے۔ بصائر للناس، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانیت گیر عالمی اصول ہیں جو تورات میں 10 اصول دیا گیا ہے، اس کا کسی خاص قوم سے تعلق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو ان اصولوں کو اپلائی کیا ہے بنی اسرائیل پر۔ بصائر للناس وہدن، اور سیدھا ہدایت کا راستہ دکھانے والی بھی ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو وہاں پہنچانے والی بھی ہے۔ ورحمتاً، اور یہ رحمت، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ اسے یاد رکھیں، نصیحت حاصل کریں۔ تذکر، قوانین اور ضابطے آدمی یاد رکھے تو بہت سے مسائل سے چھٹکارا پا لیتا ہے، مزاحمتی شعور پیدا ہوتا ہے، مقابلہ اور جدوجہد کرتا ہے۔ تو یہ تورات ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور اس کا جو تفصیلی قصہ ہم نے یہاں پیچھے بیان کیا ہے، تو شروع صورت میں کہا تھا ہم آپ کے سامنے یہ قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قصے کے جو 3 مرکزی مقامات ہیں، طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا آنا، مدین میں 10 سال رہنا، پھر اس کو غرق کرنا فرعون کو، ان تینوں مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وہاں جسمانی طور پر موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے ذریعے سے بالکل ٹھیک ٹھیک خبر دے رہے ہیں، گویا کہ ایسی خبر دے رہے ہیں کہ آپ وہاں موجود تھے۔ طور پر جو واقعہ ہوا، جس کی واقعہ نگاری آپ نے کی ہے، یوں لگتا ہے جیسے آپ وہاں موجود تھے، آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے وما کنت بجانب الغربی، آپ مغربی جانب نہیں تھے، جی طور پہاڑ کی مغربی جانب میں نہیں تھے آپ۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ کو حکم جاری کیا تھا، جب ہم نے فیصلہ کر کے ان کو وحی دی تھی، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اور وما کنت من الشاہدین، اور نہیں آپ وہاں دور سے کوئی دیکھنے والے تھے منظر، نہ وہاں شاہد اور حاضر تھے، اور نہ خود موجود تھے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے بڑی جماعتیں بنائی ہیں۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ،
اور پھر ان کو ہم نے ایک لمبی مدت دی ہے، بڑا وقت گزر چکا ہے۔ کہاں موسیٰ علیہ السلام 1200-1500 سال پرانے بات، اور کہاں درمیان میں کتنی امتیں گزری ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے، اور پھر بھی آپ یہ قصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم بھی اسی خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے جس نے موسیٰ پر تجلی طور نازل کی تھی، تو اب اس کے اوپر یہ تجلی قرآن نازل ہوئی ہے۔ اب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں، اسی طرح قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ اہل مدین میں بھی نہیں رہتے تھے۔ وہ جو کنویں سے پانی بھر کر موسیٰ علیہ السلام کا شعیب کی بکریوں کو پلانا، پھر ان کے گھر جانا، پھر 10 سال وہاں رہنا، شعیب علیہ السلام سے چیزوں کا منتقل ہونا، تو آپ کون سا مدین میں رہتے تھے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا وہاں؟ تتلو علیہم آیاتنا، جب ہم ان پر اپنی آیات سنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اس وقت آپ تو وہاں نہیں تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم رسول بھیجتے رہے ہیں۔ کوئی ایسا وقفہ درمیان میں نہیں آیا جب ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے رسول نہ بھیجے۔ شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد یوشع بن نون، ایک تسلسل 4000 کے قریب موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیلی نبی آئے ہیں۔ ایک نبی دنیا سے جاتے، دوسرے نبی ان کے قائم مقام بن کے آ جاتے۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ طور پہاڑ کے پہلو میں بھی نہیں تھے۔ اذ نادینا، جب ہم نے وادی بقعہ مبارکہ میں موسیٰ کو پکارا تھا، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اس وقت بھی آپ نہیں تھے۔ لیکن آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن آپ کے رب کی آپ پر رحمت ہے کہ اس پورے واقعے کو قرآن نے من و عن بغیر کسی کم و کاست کے بیان کر دیا۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا وہاں نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ یہ کتاب مقدس اب ہم نے نازل کی ہے، لعلہم یتذکرون۔ پیچھے تورات کے نزول کے وقت بھی کہا لعلہم یتذکرون، اور اب قرآن کے نزول کے وقت بھی کہا کہ لعلہم یتذکرون۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، یہ کتابیں ہم نے کیوں نازل کی؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس لیے نازل کی ہے کہ جب ان لوگوں کے غلط کرتوتوں کے نتیجے میں ان پر جب مصیبت آئے، عذاب آئے، تو کہیں یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کوئی بھیجا نہیں، اگر تو رسول بھیج دیتا تو فنتبع آیاتک، ہم تیری آیات کی اتباع اور پیروی کرتے، اور ونکون من المؤمنین، ہم بڑے پکے نیک مومن ہوتے، تو نے تو ہمیں اچانک ہی آن دبوچا جی۔ تو اس لیے ہم نے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت ان پر آنی ہے، تو اس مصیبت کے وقت یہ اگر نہ کہتے تو ہم رسول نہ بھیجتے، لیکن ہم نے رسول اس لیے بھیجا کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے کہ کتاب بھی آئی ہے، رسول بھی آیا ہے، پھر بھی نہیں تم مان رہے، تمہارا وہ عذر ختم کہ جی کوئی رسول تو آیا نہیں تھا، ویسے ہی ہمیں
سزا دے دی۔ حالانکہ اب دیکھو اللہ میاں کو کون پوچھنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانی عقل اور قاعدے کے مطابق ان پر حجت تمام کر رہے ہیں کہ تم کبھی یہ نہ کہنے لگو، اس لیے ہم نے کہا کہ چلو رسول بھی بھیجیں اور کتاب بھی نازل کی۔ ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، یہ کتاب مقدس قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو قالو، یہ مکے کے سردار کہتے ہیں، لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ کیوں نہیں دیے گئے معجزے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ وہ کہاں سانپ والا معجزہ، لاٹھی جو ہے سانپ بن جاتی ہے، وہ جو ہاتھ بغل میں سے نکالتے اور وہ چمکنے لگتا، وہ تو دیا نہیں گیا۔ بھائی ویسی کتاب نازل ہو گئی، بلکہ اس سے جامع کتاب نازل ہو گئی، اسے تو مانتے نہیں۔ کہتے ہیں اگر وہ جو موسیٰ کو معجزے دیے گئے تھے وہ اگر آپ کو ملیں گے نا تو پھر ہم مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اس سے پہلے انہوں نے موسیٰ کو جو معجزے دیے گئے تھے کیا اس کا انکار نہیں کر چکے؟ یہ جی بس اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے۔ اب یہ بہانہ، کبھی یہ بہانہ کہ جی کتاب نازل نہیں ہوئی، رسول نہیں آیا، اب رسول آ گیا، کتاب آ گئی، تو کہتے ہیں وہ موسیٰ والے معجزے چاہیے۔ تو جس نے نہ ماننا ہو وہ 100 ہلے حجت کرتا رہتا ہے۔ قالو، کہنے لگے سحرانی تظاہرا، یہ دونوں جادوگر ہیں، موسیٰ بھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بھی ساحر کہا تھا، سحر مفترن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں مسحور۔ تورات جو کتاب مقدس نازل ہوئی اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جادو ہے، اور یہ قرآن حکیم نازل ہوا تو اس کو بھی کہتے ہیں جادو ہے۔ کہتے ہیں دو ایسے جادوگر ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ہیں، کہ یہ موسیٰ کی مدد کرنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن آ گیا۔ اور وقالو، اور کہتے ہیں انا بکل کافرون، ہم دونوں کے ہی منکر ہیں، بس موسیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب انکار کر چکے ہیں اور اب کہتے موسیٰ جیسے اگر معجزے آ جائیں تو ہم مان لیں گے، تو اللہ نے کہا کہ بھائی جب پہلے تم انکار کر چکے ہو تو اب کیسے؟ کہتے ہیں کہ دونوں کو ہی نہیں ہم مانتے، نہ موسیٰ کو مانتے نہ تمہیں مانتے، کیونکہ جب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، تو تورات کے تمام علماء سے انہوں نے پوچھا، مکے والوں، انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ حالانکہ اس وقت تک کسی یہودی عالم سے حضور کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ 10 اصول ہمارے ہاں ہیں جی، شرک نہ کرو، پورا تولو، والدین کے حقوق ادا کرو، یہ کرو وہ کرو، جو ہدایات۔ تو جب یہودیوں سے یہ پتہ چلا تو کہنے لگے اوہ اصل میں تو سحرانی تظاہرہ، یہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے سے ملے جلے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید موسیٰ کی کتاب میں کچھ اور ہوگا، تو تضاد نکال کر کیا ہے کہیں گے دیکھو جی تورات میں تو ایسا ہے اور آپ قصہ ایسا بیان کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ کی حقانیت بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان سے کہہ دیجیے قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، اگر بالفرض جو میں کتاب لایا ہوں قرآن حکیم یہ اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو چلو تم جاؤ اور اللہ میاں کے پاس سے کوئی کتاب لا کے دکھاؤ۔ بڑی واضح سی بات ہے بھائی، 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی، تو تم لے آؤ،
فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، اور وہ کتاب ایسی ہو، یہ بات طے شدہ ہے کہ تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، زیادہ انسانیت کے مستحکم اصول بیان کرتی ہو، زیادہ بصیرت افروز ہو، زیادہ ہدایت دینے والی ہو، زیادہ رحمت کا باعث بنے، تو تم لے آؤ۔ ان کنتم صادقین اتبعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر تم اس سے زیادہ ہدایت یافتہ کتاب لے آؤ گے تو میں اس کی اتباع کروں گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ، اور اگر نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکتے تو پھر اس کتاب کو مانو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، بس اگر یہ آپ کو کوئی جواب نہ دے سکیں اس سوال کا تو فَاعْلَمْ، آپ علمی طور پر یہ بات جان لیجئے کہ انما یتبعون اہواءہم، یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یہ علم کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، یہ علم دشمن عناصر ہے۔ کیونکہ اگر علم کی بات ہوتی ہے تو مکالمے اور مباحثے میں علم کے مقابلے میں علم لایا جاتا ہے، تو علم کوئی نہیں دے رہے، نہ علم کو تسلیم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ یتبعون اہواءہم، اور ذرا سوچو کہ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو، اللہ کی ہدایت کے علاوہ اس کے راستہ دکھلائے بغیر اگر کوئی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خواہش پرست کسی اصول، قاعدے اور ضابطے کا پابند نہیں ہوتا، جب جی چاہا ایک طرف کا عمل شروع کر دیا، ذرا سی خواہش بدلی تو وہ پچھلا سارا اصول، ضابطے پورے ملیا میٹ، نئی بات شروع کر دی، کچھ دنوں کے بعد پھر نئی بات شروع کر دی۔ ان کے کاموں میں کوئی تسلسل، کوئی اجتماعیت، کوئی نظم و ضبط اور ڈسپلن نہیں ہوتا، ورنہ سوسائٹی، معاشرے تبھی ترقی کرتے ہیں کہ جب علم کی اساس پر جو حکمت عملی عمل تیار کیا جائے وہ بتدریج آگے جانا چاہیے، اس میں ایک دوسرے سے پالیسیوں میں تسلسل ہو، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں، مربوط ہوں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ پاک ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ جن کے دماغ میں ظلم ہوتا ہے وہ کسی قاعدے قانون کے پابند نہیں بننا چاہتے، وہ جہاں جیسا موقع دیکھا ویسے ہی اپنا ظالمانہ قانون چلا دیا، کبھی ایک تو کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی۔ ظلم اور ناانصافی غیر علمی رویوں سے وجود میں آتی ہے، جہالت سے وجود میں آتی ہے، تو ایسی قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس رکوع میں واضح کر دیا کہ جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی تذکر کے لیے، یہ کتاب مقدس بھی نازل ہوئی ہے تذکر کے لیے، اور یہ بھی اجتماعی طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ بھی انقلاب لانے کے لیے ہے، یہ بھی بصائر للناس ہے، بصائر ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کو پوری توجہ اور اہتمام سے پڑھا جائے تو ضرور وہی نتائج پیدا ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ